إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، یوں تو اس دنیا کے اندر بہت ساری امتیں آئیں، بہت ساری جماعتیں آئیں، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے افضل امت، سب سے افضل جماعت اگر کوئی ہے تو وہ امت محمدیہ کی امت ہے. وہ امت محمدیہ کی جماعت ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے. اور اگر انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر سب سے افضل کوئی گروہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گروہ ہے. حضرات، یہ وہ گروہ ہے جس کی عظمت کے کیا کہنے، جس کی شان کے کیا کہنے، جس کی فضیلتوں کے کیا کہنے، کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنانے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے طور پر چن لیا تھا. یہ وہ گروہ ہے. لیکن آج بدبخت بد قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ، جہالت قسم کے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے تعلق سے بدظنی رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. جبکہ جو شخص صحابہ کے تعلق سے بغض و عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جھلنا تک بھی نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے جو صحابہ اکرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں. صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جن کا ادب کرنا، جن کا احترام کرنا، جن کے تعلق سے حسن ظن رکھنا اور ان کے حسوے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، مسلمان کی پہچان ہے. صحابہ اکرام کے جیسے زندگی گزارنا، ان کے جیسا اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم فلاح و کامیابی حاصل کریں گے. یہ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو اسی وقت چن لیا تھا جب ابھی دنیا بھی نہیں بنائی گئی تھی. کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالا تو سب سے بہترین، سب سے خیر والا دل اگر کسی کا پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعثت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا. بطور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بھلائی والے، سب سے خیر والے دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ساجداری کے لیے، نبی کے ساتھیوں کے طور پر، نبی کی معیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا. وہ دین کے خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہے. یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی دنیا کے اندر اپنے لیے چن لیا تھا. نہ صرف چن لیا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو چکا تھا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے. یہ وہ جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سب سے خیر والے دل کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کے ساتھیوں کے طور پر چن لیا. یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور ہم ایسے صحابہ کرام کے تعلق سے لب گشائی کریں، زبانیں کھولیں. ہمارے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے زبانیں کھولیں، جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، اور ہم ان کے تعلق سے زبانیں کھولیں. یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، یا پھر ہمارے پاس صحیح دین نہیں پہنچا ہے، یا پھر ہم نے دین کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے، یا پھر یہ میں بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت کا معاملہ ہی نہیں کیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے نفرتیں اور عداوتیں رکھی گئی ہو. وہ لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے زبانیں کھولتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ میں اتنی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے. دشمنان اسلام یہی تو چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو مجروح کیا جائے، ان کی شخصیتوں کو داغدار کیا جائے. تو جب ان کی شخصیتیں داغدار ہو جائے گی تو ان سے آنے والی حدیثیں بھی کوئی اہمیت کی حامل نہیں رہے گی. تو حدیثیں اہمیت کی حامل نہیں رہے گی تو پھر دین کا کوئی معنی و مطلب نہیں رہے گا. دین پر اعتراضات کرنا، دین پر تگ و دو کرنا، دین پر بے شمار باتیں اور الزامات لگانا، یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو انہوں نے پہلے ہی مجروح کر دیا. صحابہ کے اکرام کی زندگیوں کو انہوں نے پہلے ہی نشانہ بنایا. اور ہم یہ کہتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ عدل کے اعتبار سے برابر ہیں، کوئی صحابی کسی سے کم نہیں ہے. اور ہر صحابی جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے اللہ پر ایمان لائے اور رسول کے ہوتے ہوئے ان پر ایمان لائے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے. اور وہ صحابی اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. اتنا ہی نہیں، صحابہ اکرام کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے. نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جو کفار کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں مگر جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے ہی نرم اور بریشم کی طرح ہو جاتے ہیں، بڑے ہی نرم بن جاتے ہیں. اور ان کا ذکر تورات اور انجیل میں کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد
अहदुहुम वला नसीफहु, कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, लोगों मेरे सहाबा को गाली मत दो, इसलिए कि अगर तुम में से कोई शख्स बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, ओहद पहाड़ के बराबर भी, ये ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, जो उम्रे के लिए गए हैं, हज के लिए गए हैं, उनसे पूछिए कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर कोई सोना खर्च कर दे तो वो मेरे सहाबा के आधे या एक मुद को भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स अपनी जिंदगी भर इबादत में लगा रहे, जिंदगी भर नेक अमाल करता रहे और उसको उम्र नूह भी अता हो जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी, 1000 साल से भी ज़ायद थी, 950 साल तो उन्होंने सिर्फ दावत और तबलीग का काम अंजाम दिया, उम्र नूह भी अगर मिल जाए तब भी मेरे सहाबी अगर मेरे साथ जंग किए हैं तो उनके जंग के दौरान उड़ने वाली वो गर्द और गुबार तक को भी नहीं पहुंच सकती। ये वो सहाबा इकराम का मुकाम और मर्तबा है, सहाबा इकराम का ये दर्जा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा जगह जगह यही फरमाया है कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा के साथ हुस्न सुलूक करो। और यहाँ तक कि किसी सहाबी ने किसी सहाबी के ताल्लुक से जब शिकायत की तो कहने लगे कि मेरे सहाबा के ताल्लुक से शिकायत मत करना, इसलिए कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो मुझे मेरा दिल मेरे सहाबा के ताल्लुक से पाक और साफ रहे। ये वो सहाबा इकराम। आज हम उनके ताल्लुक से 2-3 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, 2-3 मसलों पर हम क्या बहस कर लेते हैं कि हम अपने आप को बड़ा अल्लामा समझने लगते हैं और सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझने लगते हैं और बताने लगते हैं कि ये वो सहाबा इकराम है कि जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, ये वो सहाबा इकराम है जो आपस में एक दूसरे के लिए तलवार लेकर के खड़े हो गए थे। मैं और आप होते कौन है जो उनके ताल्लुक से ज़बानें खोलेंगे? क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कि जो सहाबा के बाद आते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमसे पहले जो लोग थे तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमसे पहले जो लोग थे उनकी मग़फ़िरत फरमा और हमारे दिलों को उनके ताल्लुक से साफ रख, उनके ताल्लुक से हमारे दिलों में कोई मैल कुचैल ना रहे। तो इस आयत के ताल्लुक से माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने तो इस आयत के अंदर हमें सहाबा इकराम के लिए इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम को गालियां दिया करते हैं, सहाबा इकराम को गालियां दिया करते हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, आगे बढ़ करके कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल अमरहुम बिल इस्तिग़फ़ार लहुम, कि वो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म देता है कि सहाबा के ताल्लुक से हम इस्तिग़फ़ार तलब करें। क्यों क्यों क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि वो आगे जाकर के क़त्ल क़िताल करेंगे, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करने का हमें हुक्म दिया है और फरमाया कि असहाब मोहम्मद को तुम गाली मत दो, असहाब मोहम्मद को गाली मत दो। तुम ये सहाबा इकराम का मकाम व मर्तबा है, ये सहाबा इकराम का दर्जा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जो तारीफ बताई है, सहाबा इकराम की जो फजीलतें बताई हैं वो बेशुमार हैं, इतनी फजीलतें हैं। और उम्मत मोहम्मदिया ने कमा हक़्क़हु सहाबा इकराम की तारीफ व तौसीफ़ और उनकी अज़मत को जाना और पहचाना है। लेकिन चंद लोग हैं जो या तो शियाओं से मुतासिर हैं या फिर अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं और लगा देते हैं हुक्म बड़े बड़े कि इन्होंने जंग लड़ी है, उन्होंने जंग लड़ी है, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। और आगे मैं आपको एक और बात बताता चलूं, एक और बात बताता चलूं मैं आपको। आज जो सोशल मीडिया पर जो दीनी बातों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीजें हैं वो मिर्जा इंजीनियर है, जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके ताल्लुक से
سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے وہ کھلم کھلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہنے والے لوگوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کرام نے کیا کہا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ وہ جنگ صفین اور جنگ جمل جیسے واقعات پیش آئے تھے، یا پھر یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنگ کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے تھے؟ لیکن اس کے باوجود ذرا غور سے سنیے صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے اسلاف کرام کا کیا رد عمل تھا، کیا ان کا ادب و احترام تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ بھی مانا جاتا ہے، اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز اتنے حلیم بردبار تھے کہ کبھی کسی کو اف تک نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کسی کو سزا تک بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب سنا کہ کسی نے حضرت معاویہ کے تعلق سے برا بھلا کہا ہے تو فوراً اپنا کوڑا اٹھایا اور اس کو درے لگانے لگے، کوڑے برسانے لگے اس پر۔ اور اتنا ہی نہیں، عمر بن عبدالعزیز نے یہاں تک کہا تلک دماء طہر اللہ منہا، کہ یہ وہ پاکیزہ خون ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا ہے۔ یعنی جنگ جمل میں نہیں تھا، جنگ صفین میں موجود نہیں تھا، میرا ابھی وجود بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا کر کے رکھا ہے، تو پھر میں کیوں ان کے تعلق سے جنگ جمل اور جنگ صفین پر اپنی زبان کو کھول کر کے اپنی زبان کو آلودہ کروں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام، یہ تابعین اعظام کا طریقہ کار تھا کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے کس قدر حسن ظن رکھا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا پھر امیر معاویہ افضل ہیں؟ کیوں یہ سوال کس لیے کیا گیا؟ یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کا دور شروع کیا تھا، اور امیر معاویہ نے حضرت علی کے بعد جو بادشاہت کا دور شروع کیا تھا۔ یہی وجہ کو لے کر کے لوگ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں فرق کرنے لگے اور سوال کرنے لگے، کس سے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے لگے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سن لو، امیر معاویہ نے جو جنگیں لڑی ہیں ان میں سے ایک جنگ، اور اس میں سے ایک جنگ میں جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے امیر معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے، جو گھوڑا دوڑ رہا تھا، تو اس گھوڑے کے دوڑنے سے جو دھول اڑ رہی تھی، اس دھول کے بھی برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک مقام ہے، ایک اعلیٰ مقام، ایک بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ کی فضیلت اس قدر اعلیٰ و افضل ہے کہ وہ عام لوگوں کے مقام و مرتبے کو عام لوگ اس کے مقام و مرتبے کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ صحابہ کرام کے تعلق سے معافی کا اعلان کیا، بہت سارے جگہوں پر معافی کا اعلان کیا۔ اور کیسے، کیا وجہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی معیت حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں کو چن لیا تھا، دین کو ہم تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے اور بار بار یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے اللہ میں یہ تیاریوں میں مصروف ہوں، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مکہ میرے لیے بڑا عزیز ہے اللہ، اور میں نہیں چاہتا کہ مکہ میں خون خرابہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ مکہ بڑے امن و امان کے ساتھ، بڑے سلامتی کے ساتھ مکہ فتح ہو جائے، اور اس لیے میں جو تیاریاں کر رہا ہوں پروردگارہ یہ تیاریاں اہل مکہ تک نہ پہنچے، اس کی خبر اہل مکہ تک نہ پہنچے۔ کیوں؟
اس زمانے میں بھی جاسوسی سسٹم تھا، لوگ ایک دوسرے کا حال جان لیتے تھے اور فوراً خبر گیری کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ان تیاریوں کا حال مکہ والوں کو نہ ہو۔ اور وہیں پر موجود صحابی رسول حاطب بن ابی بلتع دیکھ رہے ہیں تیاریاں بڑی زور و شور سے چل رہی ہیں، اور حاطب بن ابی بلتع کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو یہاں پر مدینہ منورہ میں ہوں اور میرے اپنے اہل و عیال، میرے اپنے بیوی بچے، میرے اپنے خاندان والے لوگ مکہ میں موجود ہیں۔ اگر مکہ میں خون خرابہ ہوگا تو اس کی زد میں مکہ کے میرے مسلمان رشتہ دار بھی آئیں گے، مکہ میں میرے رشتہ دار بھی آئیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ ہم مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ جو مکہ میں موجود ہیں ان سے بدلہ لینے لگے۔ تو یہ جب خیال دل میں آتا ہے تو فوراً ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس خط کو ایک عورت کے حوالے کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اس خط کو عورت کے حوالے کر کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ عورت ابھی کچھ دور گئی ہوتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو خبر کرتے ہیں کہ تم میں سے ایک صحابی نے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ فلاں خاتون کے پاس خط دے رکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں وہ خط حاصل کرنے کے لیے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کے پاس کوئی خط ہی موجود نہیں۔ تلاش کے بعد، ڈرانے دھمکانے کے بعد وہ عورت اپنے بالوں میں سے اس خط کو نکالتی ہے اور لے کر آتے ہیں کہاں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پڑھتے ہیں، سارے صحابہ اکرام موجود ہیں، پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غداری کو جب دیکھا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے تلوار پر جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس باغی کا، اس نافرمان کا سر قلم کر دوں گا، چھوڑ دیجئے، اس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو ذکر کیا، صحابہ کی اہمیت کو ذکر کیا، صحابہ کی فضیلت کو ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ چھوڑ دو عمر چھوڑ دو۔ اگر کسی حکومت میں اس طریقے کی حرکت کی جاتی تو اس کی سزا کیا ہے؟ سر قلم کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چھوڑ دو عمر، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر۔ یہ حاطب بن ابی بلتع اہل بدر میں سے تھے، بدر کی جنگ میں یہ شریک تھے، تو فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہے اے میرے اہل بدر تم جو چاہو وہ کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے اندر بخش دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کتنے 10 صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے ہی بسا اوقات بابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی ہے۔ کس کی؟ جنت کی بشارت دی۔ اور ایسے صحابہ کے تعلق سے ہم اپنے زبانوں کو کھولیں اور ہم اپنے زبانوں کو میلا کریں۔ یاد رکھو، صحابہ کے تعلق سے ایمان رکھنا، ان کی عفت و عصمت، ان کے ادب و احترام میں ان کا ادب و احترام کرنا، یہ ہمارے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ان سے سوال کیا گیا کہ دیکھو اگر کوئی امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، صحابہ کے تعلق سے بغض رکھتا ہو، تو پھر نہ تو اس سے ملاقات کرنا چاہیے، نہ تو اس کے دعوت میں شریک ہونا چاہیے، نہ تو اس سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت کہا کہ تم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امت ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ کس کے تعلق سے؟ صحابہ کے تعلق سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزما لیا ہے، اور ان کے دل تقوی و طہارت کے اعتبار سے کھرے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ اولئک هم الصادقون کی تفسیر ہے، یہ اولئک هم الصدیقون ہے، یہ اولئک هم الفائزون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے مخاطب کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ وہ جماعت ہے، اس کے باوجود ہم صحابہ کرام کے تعلق سے ذرا سے بھی بے ادبی کریں، یہ ہمارے ایمان کے لیے گوارا نہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ صحابہ کرام کو، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، امہات المؤمنین کو، صحابیات کو برا بھلا کہتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا انسان ہے، وہ گمراہ انسان ہے، اس کے ایمان کی گواہی ہم نہیں دے سکتے۔ تو لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ بار الہا کہ تو ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تک تو اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، تقوی و طہارت کی ہمیں زندگی نصیب فرما، صحابہ اکرام کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔